دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں اور جناتوں کی تخلیق فرمائی، اور اس طرح اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق سے پہلے دو مخلوق ایسی تھیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا اور نسل انسانی کو منصب خلافت پر فائز فرمانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کی جلوہ گری ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پانی، مٹی اور ہوا سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا یا اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کے 4 مقرر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان فرشتوں کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جب اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود تھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس پاکیزہ ہستی کو پیدا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی نور محمدی سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش، لوح و کرسی، قلم، اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرشتے اور اس کائنات کی دیگر تمام تر مخلوقات نور محمدی سے پیدا کی گئی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین اور آسمان اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان کی جلوہ گری دکھانا چاہی اور اس روح زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھنا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ ان 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے مقرر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور تمام روئے زمین سے سیاہ، سفید، سرخ
اور خاری مٹی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے، اور جب زمین سے مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا اس وقت زمین حضرت جبریل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھنے لگی۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ اس مٹی کو سنایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی تجھ سے انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس وقت زمین حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے، اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے زارو قطار رونے لگی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنے لگی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں واپس چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، زمین نے مجھ سے تیرے نام کی پناہ چاہی، تو میں نے تیرے نام کے ادب اور عزت کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دے دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر وہی عذر پیش کیا۔ زمین نے ان دونوں فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہی، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح زارو قطار رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنے لگی۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام زمین سے کہنے لگے کہ میں تیرے رونے دھونے اور عارضی کی وجہ سے اپنے رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ دوستو، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی پر ترس نہ کھایا اور مٹی کی کوئی فریاد نہ سنی اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم پورا کرتے ہوئے مٹی کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی ہے اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز فرمایا۔ دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے پوری روئے زمین کے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھایا اور جہاں پر مکہ مکرمہ موجود ہے اس مقام پر لا کر اس مٹی کو رکھ دیا۔ وہ 7 مقام یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، اور نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 مقام ابو قبس، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں کہ جہاں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی جگہ لا کر رکھ دیا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور مقام عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارکہ بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک اور شکم مبارک بنایا گیا اور مدینہ پاک کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو تخلیق کیا گیا اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اجزاء کو بنایا گیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورہ حج
حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تجھے خشک مٹی سے پیدا کیا۔ دوستو تراب ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں تین کے لفظ سے ملتا ہے۔ تین اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو۔ دوستو تین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں کی زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کے اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد میں، جس سے انسان کے بال پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہما معین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو اصل میں ایک سیاہ گارا تھی۔ اور چوتھی قسم کی وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ دوستو مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو کئی دنوں سے پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ اور بدبودار ہو چکا ہو۔ پانچویں قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ تین العزب ہے۔ تین العزب اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو لیسدار مٹی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ صفات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ٹکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کا استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی مٹی یا ٹیکری مٹی۔ پیارے دوستو اس طرح پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں کی اور مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا گیا، اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کے رنگوں کی مٹی کا استعمال کیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں۔ دوستو اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو گارا بنانے کے لیے 7 قسم کے پانیوں کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 آب فرات۔ آب فرات اس پانی کو کہا جاتا ہے جو شیریں اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2 آب اجاز۔ اجاج اس پانی کو کہا جاتا ہے جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3 آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہا جاتا ہے جو صاف اور شفاف ہو۔ اور نمبر 4 آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5 آب رحیق۔ آب رحیق اس پانی کو کہا جاتا ہے جو پاک نشیدار پانی ہو، جیسا کہ جنتی شراب۔ اور نمبر 6 آب کوثر۔ آب کوثر ایسا پانی ہے کہ جس کو پیتے ہی انسان اپنا دکھ درد اور تمام تر تکالیف بھول جاتا ہے۔ اور نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہا جاتا ہے جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ان 7 قسم کے پانیوں سے بھگویا گیا اور اس کا گارا بنایا گیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا تیار ہو گیا تو اس گارے پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن تک بارش فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 دن تک غم کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ دوستو تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مجسمہ بنایا اور اپنی دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مجسمے کو خشک کرنے
کے لیے اس پر 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ دوستو، نمبر 1 تیز ہوا، اور نمبر 2 دھیمی ہوا، اور نمبر 3 گرم ہوا، اور نمبر 4 سرد ہوا، اور نمبر 5 درمیانی ہوا، اور نمبر 6 رحمت والی ہوا، اور نمبر 7 خالی ہوا۔ دوستو، ان 7 قسم کی ہواؤں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مجسمے کو مزید پکا کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، اور نمبر 2 سرخ رنگ کی آگ، اور نمبر 3 پیلے رنگ کی آگ، اور نمبر 4 نیلی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ اس طرح ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزارا گیا اور اس کو مزید پختہ کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے روح کو پیدا فرمایا اور روح کو ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر سے تنگ اور تاریخ پایا اور روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس نور کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس پاکیزہ نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم چمک اٹھا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ دوستو، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس وقت وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے سے ڈر رہی تھی، اب وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معجز روح کو پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ دوستو، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی اور روح ابھی سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کی یہی سنت آج بھی اسلام کے اندر زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور مکمل طور پر پھیل گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب العالمین میری اولاد کون ہوگی؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے قیامت تک آنے والی تمام انسانی روحیں باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی اپنی تمام اولاد کو دیکھا۔ دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے
کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔